ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام خدا کے لوگ میں ہم بات کر رہے ہیں آج کے دوسرے کلمہ پر جو کہ کلمہ نجات کا ہے. اگر جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے یا میں بتاتا چلوں کہ کلمہ نجات ہے, اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اسٹوڈیو میں خدا کے خادم پاسٹر روفن مورس صاحب. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سر, یہاں میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ گناہ, اقرار اور نجات. جب ہم مرکز کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں 16ویں باب کی 16ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا, اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اب یہاں دو چیزیں آتی ہیں. پہلی یہ کہ ڈاکو نے تو کوئی بپتسمہ نہیں لیا لیکن اس کے باوجود وہ نجات پا گیا, اور یسوع نے جیسا کہا کہ وہ فردوس میں ہوگا وہ فردوس میں چلا گیا. اب ہم جب یہاں پر دیکھتے ہیں اپنی زمینی زندگی میں تو ہم لوگوں کو بپتسمہ لیتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں, نجات یافتہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نجات یافتہ ہیں, ہم روح القدس سے معمور ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ان کی دنیاوی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دنیاوی زندگی ویسی نہیں ہوتی جیسی کہ بپتسمہ لینے کے بعد, روح القدس پانے کے بعد, غیر زبان پانے کے بعد ہونی چاہیے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کیا ہم اس ڈاکو جیسے اس نے ایمان لیا تھا, یسوع پر ایمان لے آیا, اقرار کر لیا اور پھر وہ ہیون میں چلا گیا, تو کیا کہتے ہیں آج کل کے جو جس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو جو آیت آپ نے کوٹ کیا, سب سے پہلے ہم نے 3 ورڈ بولے ہیں نا, گناہ, اقرار اور نجات. ٹھیک ہے, تو رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ جو اقرار کرے گی وہ نجات پائے گی نا. ایمان لانا دل سے اور اقرار زبان سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, خاص کر وہ جو بیپٹزم کو نہیں مانتے, لیکن یسوع مسیح نے کہا جب تو کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو, تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکو نے تو بپتسمہ نہیں لیا تھا, وہ نجات پا گیا. لیکن ہم جب رومیو 6 باب پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, یسوع مسیح کے ساتھ مرنے اور جی اٹھنے کا بپتسمہ لیا. تو جو 3 لفظ آپ نے بولے نا کہ گناہ, اقرار اور نجات, صلیب پر وہ عمل ہوا ہے. بپتسمے کا مطلب ہے یسوع مسیح کے ساتھ مرنا. جب پانی میں ہم جاتے ہیں تو یسوع مسیح کے ساتھ مرنے کا اقرار ہوتا ہے, اور پھر واپس باہر آنے کا یسوع زندہ بھی ہوا ہے, ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈاکو نے فرسٹ آف آل وہاں اقرار کیا, اور اس سے پہلے اس نے یسوع کو بے عیب مانا ہے. اقرار اس نے کیسے کہا, میری سزا تو واجبی ہے, لیکن اس کی سزا واجبی نہیں ہے. میری سزا واجبی ہے, میں گنہگار ہوں, اس کی سزا نہیں واجبی, اس نے کچھ کیا نہیں کیا, یہ بے عیب ہے. تو اس نے اپنے آپ کو گنہگار مان لیا. جب اس نے گنہگار مان لیا تو یسوع نے کہا تو آدمی ایسا فردوس میں ہوگا. اس کو یسوع مسیح نے کہا اور اس کو نجات مل گئی, کیونکہ یسوع مسیح نجات کا بانی ہے. تو پھر یسوع مسیح کے ساتھ وہ مر بھی گیا, ڈیتھ ہو گئی 3 بجے. یسوع مسیح تو بلند آواز سے چلا کر جان دے چکے تھے, ان کی ٹانگیں توڑ دی گئی, وہ بھی مر گئے. وہ یسوع مسیح کے ساتھ مر بھی گیا, اور یسوع مسیح کے ساتھ زندہ ہو کر آسمان کی بادشاہی میں بھی چلا گیا. تو ڈاکو نے اقرار کیا اور وہ نجات پا گیا. اور اب جو آپ بات کریں کہ دنیاوی طور پہ آج کیا ہو رہا ہے, دیکھیں تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا تھا دونوں ڈاکوؤں کے نام پڑھنا. تو ایک جگہ میں کہیں بات کر رہا تھا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ بھائی صاحب کیا ان ڈاکوؤں کے نام ہیں؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ جی نام ہے, اور کہاں کہاں لکھے ہیں. میں نے ان سب کے رستے بتائے کہ وہ فلانی کتاب میں لکھا ہے, پاسٹر ایک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, انہوں نے وہاں سے کوٹ کیا ہے. تو پھر ایک کسی نے سوال مجھ سے کیا, تو پھر آپ یہ بتائیں کہ میگاترس اور یواتاس جو نام ہے, تو ان دونوں میں سے فردوس میں کون گیا؟ دائیں والا کہ بائیں والا؟ میں نے کہا اس چیز کا جواب مجھے نہیں پتا, اور بائبل میں بھی نہیں لکھا کہ بائیں والے نے کہا یا دائیں والے نے کہا. ٹھیک ہے, ایک نے دوسرے سے کہا, ایک ڈاکو نے دوسرے ڈاکو سے کہا. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آج بھی ہر طرف دنیا ہے. ٹھیک ہے, اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, لیکن یسوع سب کے لیے ایکول ہے. آپ کا کیا ماننا ہے کہ یسوع مسیح صرف جس ڈاکو نے اقرار کرنا تھا یسوع اسی کے لیے قربان ہو رہا تھا؟ یسوع تو سب کے لیے. یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. جب بھی یہ یسوع مسیح کا کلمہ میرے کانوں میں آتا ہے یا میں کوئی پڑھتا ہوں کہ یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر, تو مجھے یسوع مسیح کے اس شاگرد کی یاد آتی ہے جس نے یسوع کو بیچا تھا. اس کا کیا فرض تھا جب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے برا کام ہو گیا ہے؟ وہ کاہنوں کے پاس گیا, کاہنوں کو کہا کہ یہ پیسے لو اور یسوع کو چھوڑ دو, میرا استاد کو تم نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لالچی تھا. تو لکھا ہے جب انہوں نے نہیں چھوڑا یسوع مسیح کو, واقعی انہوں نے گرفتار کر لیا اور مصلوب کرنے کے لیے یسوع مسیح کو پیش کیا, وہ پچھتایا, اور پچھتا کر اس نے غلط کام کیا کہ اس نے پھانسی لے لی. میرا یہ اپنا ایمان ہے, میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ یہودا کو چاہیے تھا کہ یسوع کی صلیب کے نیچے چلا جاتا اور جا کے یسوع کے پاؤں پکڑ لیتا,
آپ کا کیا خیال ہے یسوع نے کیا کرنا تھا؟ یسوع نے اس کو بھی معاف کر دینا تھا، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودا نے غلطی کیا کی کہ اس نے پھانسی لے لی. اور بائبل میں لکھا ہے جو اپنی جان خود برباد کرتا ہے نا وہ گناہ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہماری جان جو ہے نا خدا کی طرف سے تحفہ ہے، تو ہم نے اس کی بڑی قدر کرنی ہے. لکھا ہے ہمارا بدن پاک روح کا مقدس ہے، خدا کا گھر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج بھی بہت سے لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ. آج وہ بھی لوگ ہیں جو اس ڈاکو کی مانند ہیں جو آسمان کی بادشاہی میں نہیں گئے. آج وہ بھی لوگ ہیں جو اس ڈاکو کی مانند ہیں جو آسمان کی بادشاہی میں گیا. لیکن دیکھیں کچھ دیر پہلے تو دونوں ڈاکو یسوع کو لعن طعن کر رہے تھے، اور ان دونوں ڈاکوؤں کو پتہ تھا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کیونکہ وہ ڈاکو تھے. بدکار بھی ان کو کہا گیا کہ بدکار ڈاکو برے کام کرنے والے تھے. ان دونوں کو 100% پتہ تھا کہ آسان مار کے کتنے جانا ہے. لیکن خدا کا فضل کیا ہوا کہ بیچ میں نجات کا بانی آ گیا. تو وہ تو دونوں کے بیچ میں آیا تھا نا. لیکن یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ دونوں ہی بات کر رہے ہیں اور دونوں ہی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے یہاں سے چھوٹ جائیں، کسی طرح سے بھی چھوٹ جائیں. وہ جان رہے ہیں کہ یہ خدا کا بیٹا ہے اور یہ ہمیں چھوڑو، کہتے ہیں خود بھی چھوٹ اور ہمیں بھی چھڑا اور یہاں سے لے کے چلا جائے. اب یہ بات ہو رہی ہے یہ جسمانی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں جسمانی، آج بھی اگر ہم دیکھیں کوئی ایسا کوئی معاملہ بن جاتا ہے، کوئی کسی کو پکڑ لیتا ہے تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو ہمیں یہاں سے نکال لے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے نکال. لیکن دوسرا ڈاکو جو ہے وہ جب اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سامنے کون ہستی ہے تو پھر وہ جسمانی جو چھٹکارا ہے یا جو جسمانی رہائی ہے اس کو بھول جاتا ہے اور وہ روحانی رہائی کی طرف چلا جاتا ہے. اور یہاں یہ سوال پھر موجود ہے کہ کیا ہم صرف جسمانی نجات کی طرف جا رہے ہیں یا روحانی نجات کی طرف جا رہے ہیں؟ بائبل ہمیں بیان کرتی ہے، اگر ہم غلطیوں کا خط پڑھیں تو وہاں جسم کے کام بھی ہیں اور روح کے پھل بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جسم کے کاموں کی اور روح کے پھل کی ہماری زندگی کشتی ہے، ٹھیک ہے. جسم اپنی خواہشات کہتا ہے، روح اپنی خواہشات کہتی ہے، ٹھیک ہے. جسم چاہتا ہے کہ میں بدنی کام کرتا رہوں، لیکن روح چاہتی ہے میں خدا کے ساتھ ملی رہوں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی کہا متی کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں کہ اس سے مت ڈرنا جو صرف تمہارے بدن کو ہلاک کرے، اس سے ڈرنا جو تمہارے بدن اور روح دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے. تو جب اس ڈاکو کو پتہ چل گیا نا، دیکھیں دونوں یہ خواہش کر رہے تھے کہ ہمیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہمیں بچا، ٹھیک ہے. لیکن دوسرا ڈاکو اپنے آپ کو گنہگار نہیں مان رہا تھا. اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو گنہگار مانا، اپنی غلطی کا اقرار کیا، اور جب اقرار کیا نجات دہندہ کے سامنے تو اس نے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو آج بھی ہمیں اپنی جسمانی اور دنیاوی نجات سے زیادہ اپنی روحانی نجات کی فکر کرنی چاہیے. یسوع مسیح نے کہا ایک شخص تھا، اس نے بہت پیسہ کما لیا، اپنے سارے گوڈاؤن بھر لیے، اس نے کہا جان کھا پی عیش کر، بس تیری موجے، ٹھیک ہے. لیکن اسی رات اس کو کہا گیا کہ آج تیری جان تجھ سے چھین لی جائے گی. تو اگر تو وہ ہوتا خدا پر، وہ کہتا آئی ایم ریڈی، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میں، لیکن اس کا تو ساری پوری زندگی دھیان ہی پیسہ کمانے پر ہے، دنیاوی خواہش، دنیاوی نجات کے پیچھے ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ جسم ہمارا مٹی میں چلے جانا ہے، لیکن ہماری جو روح ہے اس نے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے جسم کو جلالی بدن میں کنورٹ کر کے جو آسمان کی بادشاہی میں لے کے جائے گا وہ صرف اور صرف ہمارے اچھے کام ہے، اور اس سے بڑھ کر خدا کا فضل ہے اور خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا خون ہے، اور وہ کام ہے جس نے صلیب پہ قربان ہو کر ہمیں آسمان کی بادشاہی کا وارث بنایا. آج اس کلمے کو جب ہم سم کرتے ہیں اور جب ہم اس کے حاصل کلام کی طرف جاتے ہیں تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس کلمے کے وسیلے سے لوگوں کو کہ اس کلمے کی روح کو ہم سمجھتے ہیں، جان کر ہمیں کس جانب جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم، کیونکہ یسوع نے کہا کہ میں چاہتا ہوں جا کے تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں. ڈاکو کو تو وہ لے گیا وہاں، لیکن وہ گیا ہے اور جا کے کیا کہتا ہے میں آؤں گا اور تمہیں واپس کہاں لے کے جاؤں گا؟ وہاں جہاں میں ہوں. اب ہم یہاں کس طرح کی تیاری کریں کہ جب وہ آئے تو مجھے اور آپ کو وہ وہاں لے کر جائے جس کا وہ وعدہ کر کے گیا ہے؟ دیکھیں تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا عمدہ برکتیں دینے میں پیش قدمی کرتا ہے. میری خواہش ہے کہ یہ برکت میرے پاس آئے، اس سے بھی زیادہ خدا کی خواہش ہے کہ خدا مجھے وہ برکت دے، ٹھیک ہے. انسان آسمان کی بادشاہی کا وارث بن جائے، یہ انسان کی خواہش ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر خدا کی مرضی ہے کہ انسان آسمان کی بادشاہی کا وارث بن جائے. تو بائبل میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا، ٹھیک ہے. اور بائبل میں بھی لکھا ہے جس نے کہا جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور یہ جو بات کہی آپ نے کہ اس کلمے کی ہمیں کیا
حاصل کلام ہے، تو اس کلمے کے ہی حاصل کلام کو جاننے کے لیے ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب پڑھنا پڑے گا، جہاں یسوع مسیح افسس کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے، اور یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے کہ جو غالب آئے، کس پر غالب ہے؟ اس دنیا پر غالب ہے، شیطان پر غالب ہے، شیطان کے سارے حملوں پر غالب ہے، سب ٹھیک ہے، بالکل سب پر ہے، لیکن یسوع کہ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ اب کہنے کا مطلب ہے کہ وہ درخت جو فردوس میں ہے اس کا پھل میں کھانا چاہتا ہوں، تو سمپل سی بات، پہلے فردوس میں جاؤں گا بالکل۔ تو فردوس میں جانے کی جو ٹکٹ ہے نا، ٹکٹ نہیں میں کہوں گا بلکہ گرین کارڈ، ہاں بالکل، ویزا بھی نہیں کہوں گا کیونکہ ویزا بھی کچھ دنوں کا ہوتا ہے، ٹکٹ بھی پھٹ جاتی ہے، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں فردوس میں داخل ہونے کا جو گرین کارڈ ہے نا، وہ خداوند یسوع مسیح خود ہے، کیونکہ یسوع نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، وہ یسوع مسیح ہے۔ تو یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم غالب آئیں۔ کیسے غالب آئیں؟ یسوع مسیح کی ہی قدرت سے، روح القدس کی رہنمائی سے، اس کے کلام کی قدرت سے ہم غالب آئیں، اور جب غالب آئیں گے شیطان کو ہرا دیں گے تو پھر وہ وعدہ پورا ہوگا یسوع مسیح کیا کہ جو غالب آئے اسے میں اس زندگی کے درخت میں سے کھانے کو دوں گا جو خدا کے فردوس میں ہے۔ بھائی صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آج اس کلمے پر ہم نے خدا کی کلام میں سے مختلف آیات میں سے، مختلف حوالہ جات میں سے ہم نے سیکھا ہے، اور یقیناً جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، وہ اس دوسرے کلمہ کی جو کلمہ نجات کا ہے صرف دنیاوی نجات کی بات میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ حقیقی نجات ہے، کیونکہ یہ کامل نجات ہے جو مسیح یسوع نے بنی نوع انسان کو دیے اور اپنے آپ کو دے کر دیے، اپنے جسم، اپنی جان کو دے کر اور اپنا لہو بہا کر دیے۔ اور یقیناً ہم جب خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو صلیب کا پیغام جو ہے وہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ سب سے جو بنیادی بات یہ ہے کہ یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح کے یہ ورڈ کہنے سے پہلے اور یسوع کے صلیب پر قربان ہونے سے پہلے فردوس بند تھا، ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے اپنے لوگوں کو بتانی ہے کہ میرے عزیزو کہ یسوع کے صلیب پر قربان ہونے سے پہلے فردوس بند تھا۔ اچھا مرتا تھا یا کوئی برا مرتا تھا وہ عالم روا میں زمین کے نیچے جاتا تھا، اور عالم روا کے 3 حصے تھے، ایک جگہ پر اچھے لوگ، ایک جگہ پہ برے لوگ، اور بیچ میں تھا گڑھا، ٹھیک ہے۔ تو ہر جان مرنے کے بعد نیچے جاتی تھی، فردوس بند تھا۔ فردوس کب کھلا؟ جب یسوع صلیب پہ قربان ہوا، اور یہ دوسرے کلمے کو ادا کر کے یسوع نے اعلان کر دیا ہے کہ پیراڈائز از اوپن ہے، کہ فردوس کھل گیا۔ تو آج اگر کوئی مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد اگر فردوس میں نہیں جاتا تو وجہ اس کی گناہ نہیں ہوگا، بلکہ وجہ اس کا یسوع کو قبول کرنا نہ ہوگا۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور اس بات کا اعلان بھی کریں اور اقرار بھی کریں کہ فردوس کھل چکا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لائیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے اس کلمہ کو آپ نے سنا کہ نجات کس کے وسیلہ سے ہے؟ نجات صرف اور صرف مسیح یسوع کے وسیلہ سے، اور باتیں خدا کی کلام کی ہیں کہ ہم نے برداشت کرنا ہے، ہم نے آخری سانس تک ایمان میں رہنا ہے، اور اگر جان دینے تک وفادار ہیں تو پھر ہم زندگی کے اس تاج کو حاصل کریں گے۔ یسوع نے میری اور آپ کے گناہ کی خاطر تو اپنے سر پر کانٹوں کا تاج لیا، لیکن مجھے اور آپ کو وہ کانٹوں کا تاج نہیں دے رہا، بلکہ وہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا تاج دے رہا ہے۔ اب اس کے لیے حوالہ جات موجود ہے، خدا کا کلام موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے۔ آئیں میں اور آپ ان طریقہ کار پر چلیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور جو اس نے کہا ہے اس پر عمل کریں، کیونکہ بیٹا باپ کی اطاعت کرتا ہے، بیٹے نے باپ کی بات کو مانا اور وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا۔ اب میں نے اور آپ نے وہ کام کرنا ہے جو بیٹا مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، خداوند آپ سب کو برکت دے، اور جو توڑے اس نے آپ کو دیے ہیں اس توڑوں کو اس کے جلال کے لیے اور اس کے نام کے لیے استعمال کریں۔ ہمیشہ چلتے چلتے آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، اور زندگی میں ایک چیز کو اپنائے رکھیں کہ جب تک ہم مسیح یسوع کے ساتھ پویست ہیں ہم سب کچھ پا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے دور ہو جائیں تو پھر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور ماں کا خیال خاص خیال رکھے گا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا میزبان پادری مقبول جارج، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خدا کے لوگ۔
नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि रोज़ों के आयाम का आगाज़ 22 फरवरी से हो चुका है, और जब हम इन रोज़ों के आयाम के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ खुदा के खादमीन से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो वहीं पर हम ऐश वेडनेसडे से आगाज़ होता है और फिर हम मसीह यसू का शहाना दाखला यरूशलेम में, और इसके साथ आखिरी फसा, मुबारक जुमा, और फिर उसके बाद ईद क़यामतुल मसीह। मुबारक जुमा पर मसीह यसू के ज़बान मुबारक से अदा किए हुए 7 कलमात इस बात का अहाता करते हैं, सिखाते हैं, तरबियत करते हैं, बताते हैं कि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए बलिदान हुआ, मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने मार खाई और मेरी और आपकी निजात का बंदोबस्त किया, और सिर्फ निजात का नहीं बल्कि कामिल निजात का। तरतीब के लिहाज से जब इन कलमात को हम देखते हैं तो हम पहले कलमे पर बात कर चुके हैं। आज का हमारा जो कलमा है वो दूसरा कलमा है जो मसीह यीशु ने अपनी ज़बान मुबारक से सलीब पर अदा किया, और वो दूसरा कलमा है कलमा निजात, जिसे हम दूसरे मायनों में यीशु मसीह माऊद के नाम से भी इस कलमा को जाना और पहचाना जाता है। आए आज इस कलमा पर बात करते हैं और इस कलमा की जो रूह है उसे सीखने की कोशिश करते हैं कि मसीह यीशु ने सलीब पर अपने दाएं और बाएं लटके हुए एक डाकू से कहा, जब उसने ये कहा कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना, और यीशु ने उसे क्या जवाब दिया। लूका 23 बाब और उसकी 43वीं आयत कहती है, वो वहाँ पर लफ्ज़ है कि तू, उसे मुखातब होकर कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज का हमारा कलमा दूसरा कलमा, कलमा निजात। आए इस कलमे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादम, नौजवान हैं, एनर्जेटिक है और खुदा के रूह से मामूर हैं। बहुत सी रूहों को बचाने का अल्फाजों पर उनकी गिरफ्त है, और खुदा के कलाम को वो जानते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ताकि बेहतर तौर पर जो लोग सुनते हैं, जानना चाहते हैं, उन तक खुदा के कलाम को सही मानों में पहुंचा सके। आइए उनसे मिलते हैं और आज के इस कलमे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खुदा के खादम पास्टर रूफुन मोरस साहब। पास्टर साहब, आज के इस कलमा में जो कि दूसरा कलमा है, मैं प्रोग्राम खुदा के लोग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मसीह यीशु के ज़िंदा नाम में भाई साहब आपकी सलामती हो, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके लिए कि बहुत अच्छे लफ्ज़ों में आपने मेरी तारीफ़ बयान की। सारा इज़्ज़त जलाल खुदावन के जलाल को मिले। ये खुदावन का फ़ज़ल ही है जो खुदावन हमें अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो खुदावन की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि आज इस वक्त के लिए, और आपने मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट किया ताकि मैं आकर दूसरे कलमे पर बात करूं। तो दूसरा कलमा, जैसा कि आप बता चुके हैं कि दूसरा कलमा कलमा निजात है, और सात सलीबी कलमात यानी कि वो सेंटेंस, वो जुमले, वो बातें जो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अदा की, उनको सात सलीबी कलमात कहते हैं। और सात सलीबी कलमात के हवाले से मैं आपको कहना चाहूँगा कि सात सलीबी कलमात इल्मुल अलाहियात के 7 कदम हैं, 7 स्टेप हैं। ठीक है, पहला कलमा कलमा है माफ़ी कि यीशु मसीह ने माफ़ी का दरवाज़ा खोला, बतौर काहिन बन कर अदा किया। ठीक है, जैसे काहिन शफायत करता है। दूसरा कलमा कलमा निजात है कि यीशु ने डाकू को फिरदौस में पहुंचाया। तीसरा कलमा मोहब्बत है। चौथा कलमा कफ़ारा है। पाँचवा कामिल इंसान और कामिल खुदा को रिप्रेजेंट करता है कि यीशु मसीह को प्यास लगी इंसान होते हुए। और जो छठा कलमा है वो कामलियत का कलमा है कि यीशु ने कहा तमाम, जिसे यूनानी में तैतुस्ताय कहते हैं। और फिर 7वां कलमा सपुर्दी का कलमा है। तो इन सारी बातों के लिए, उन सारे कामों के लिए जो यीशु ने सलीब पर तमाम की, हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इन 7 कलमात को मुख्तसर इसको बयान किया है। मैं चाहूँगा कि जब हम कलमा की बात करते हैं तो पहली बात कि ये कलमा निजात का किस तरह से है, क्योंकि यहाँ पर जो बात शुरू हो रही है वो एक डाकू से शुरू हो रही है, और एक डाकू जो है वो यीशु पर लानतान करता है, और दूसरा जो है वो कहता है कि नहीं, इसने कोई बेजा काम नहीं किया, और फिर जो अपनी वो बात कहता है उसको देखते हैं। तो ये कलमा निजात का कलमा
کیا اس معنی میں ہے کہ یسوع نے اسے فردوس میں جانے کے لیے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ یہ اس کلمے میں دو چیزوں پر آپ سے چاہوں گا کہ اس کی وضاحت کیجیے گا. پہلی کہ یہ نجات کا کلمہ کیوں کہلاتا ہے، اور دوسرا اس کلمے کو مسیحی موعود کا جو لفظ ہے وہ کس طرح اشارہ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان دونوں چیزوں پر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تفصیل سے بات کریں. سب سے پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ ڈاکو کے ساتھ یسوع مسیح نے یہ مخاطب اور کلمہ ادا کیا، تو یہ کلمہ ہمیں لوکا کی انجیل میں ملتا ہے. اگر ہم بائبل مقدس کا بخوبی مطالعہ کریں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ اور ساتواں کلمہ یہ لوکا کی انجیل میں لکھے، موجود ہے، اور چوتھا کلمہ جو ہے ایلی ایلی لما شبقتنی وہ ہمیں متی اور مرکز میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی جو کلمات ہیں وہ ہمیں یوحنا کی انجیل میں ملتے ہیں. تیسرا کلمہ یسوع نے اپنی ماں سے اور یوحنا سے مخاطب اور کہا. پھر پانچواں کلمہ میں پیاسا ہوں، اور فوراً سے اگلی آیت میں یسوع کہتا ہے تمام. تو ایسے 7 لیوی کلمات ہمیں چاروں اناجیل میں سے ملتے ہیں. لیکن ہم جب تک ایک کلمے کو بھی صحیح طرح سے معلوم کرنے کے لیے، ایک کلمے کی بھی صحیح تشریح معلوم کرنے کے لیے ہم پر فرض ہے ہم چاروں اناجیل کو پڑھیں. بالکل. تو ہم جب متی، مرکز، لوکا، یوحنا چاروں اناجیل کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ خلاصہ آتا ہے کہ صلیب کے اوپر جو یسوع مسیح تھے، نیچے جو لوگ تھے وہ بھی یسوع کو لعن طعن کر رہے تھے، گزرنے والے لوگ بھی یسوع کو لعن طعن کر رہے تھے، فقی، فریسی، سردار، کاہن بھی یسوع کو لعن طعن کر رہے تھے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو نیچے اترا، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح بائبل میں بیان کرتی ہے کہ دونوں ڈاکو مل کر یسوع مسیح کو لعن طعن کر رہے تھے. تو لعن طعن کیوں کر رہے تھے؟ کہ ہمیں بھی بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ دونوں ڈاکو یسوع کو لعن طعن کر رہے تھے، اچانک سے ایک ڈاکو کا نیچر کیسے چینج ہو گیا؟ کہ بائبل بیان کرتی ہے، متی میں صاف لکھا ہے، مرکز میں لکھا ہے کہ وہ دونوں یسوع کو لعن طعن کر رہے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے ایک جو ڈاکو اس کا نیچر چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، اس نے دوسرے کو کہا اس کو نہ کچھ کہہ، ہماری سزا تو واجبی ہے. لیکن ہم جب علماء کرام کو پڑھتے ہیں اور جب روح القدس کی ہدایت سے بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو خداون کا روح ہمیں جو سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ دوسرے کلمے کی جو بنیاد بنی ہے وہ پہلا کلمہ ہے. اور پہلا کلمہ جو یہ ہے کہ یسوع نے کہا کہ باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. اگر ہم یونانی متن میں اس کو پڑھیں تو وہاں یہ کنٹینیو سنٹینس ہے، اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ وہ اسے مصلوب کرتے رہے اور وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ اب آپ ان کو معاف کر. اگر آپ وہ مووی دیکھیں دا پیشن آف کرائسٹ، میں نے وہ دیکھی تو اس مووی میں 3 سے 4 مرتبہ پہلا کلمہ دکھایا گیا کہ بار بار ریپیٹ ہوا ہے. ابھی یسوع صلیب کے نیچے ہی ہے، یسوع مسیح کے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوکے جا رہے ہیں، ابھی صلیب لٹکائی نہیں گئی، ابھی یسوع کو کیلوں سے جڑا جا رہا ہے، اس وقت یسوع کہہ رہا ہے. صلیب کے اوپر بھی یسوع نے 2-3 مرتبہ کہا ہے. تو اس مووی کے مطابق یہ دکھایا گیا کہ یسوع نے بار بار کہا ہے، اور یونانی متن کے مطابق ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ وہ اسے مصلوب کرتے رہے اور وہ یہ کہتا رہا کہ باپ ان کو معاف کرتا رہا. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع بار بار یہ کہہ رہا ہوگا تو صلیب پر جو ایک ڈاکو ہے وہ سن ہو گیا ہوگا، اس کا ذہن بند ہو گیا ہوگا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، لیکن ہم پھر بھی اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو برا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ شخص ایسا ہے کہ اس نے تو کوئی برا کام کیا نہیں، پھر بھی بغیر کسی وجہ کے اس کو سزا مل رہی ہے، پھر بھی یہ سزا دینے والوں کے لیے دعا کر رہا ہے. تو یسوع مسیح کے صلیب پر ادا کیے جو پہلے ورڈ ہیں، جو پہلا کلمہ ہے، اس نے ڈاکو کو چینج کر دیا. بالکل ٹھیک ہے، ڈاکو نے چینج کیا. تو پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو جیسے ہی ڈاکو نے یسوع مسیح کو پہچان لیا، یسوع مسیح کی ٹیچنگ دیکھ کر کہ یہ صلیب پر بھی دعا کر رہا ہے، یہ ایسا نیک انسان ہے، تو پھر اس نے دوسرے کو کہا کہ اس کو کچھ نہ کہہ، ہماری سزا تو واجبی ہے. لیکن اس نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. تو میں اسکالر کو پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں نے پڑھا صلیب رفیق صلیب اس کتاب کا نام ہے. تو اس کتاب میں خادم نے بیان کیا کہ بائبل مقدس بھی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ صلیب پر یسوع مسیح کی شکل بگڑی ہوئی تھی، اور تمام بنی آدم میں سے زیادہ یسوع کی شکل بگڑ گئی تھی. سر پہ کانٹوں کے تاج کی وجہ سے، کوڑوں کی مار کی وجہ سے، اور بھی جو یسوع مسیح پہ ظلم ہوئے، داڑھی نوچی گئی، اس سبب سے یسوع کی شکل صلیب پہ بگڑی ہوئی تھی. لیکن جیسے ہی اس ڈاکو نے کہا نا دوسرے ڈاکو کو کہ اس کو کچھ نہ کہے، ہماری سزا تو واجبی ہے، یہ کہہ کر کے ہماری سزا واجبی اپنے آپ کو گنہگار مان لیا. اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، یسوع کو بے عیب مان لیا. جب صلیب پر یہ عمل کیا گیا ہے، ڈاکو نے اپنے آپ کو گنہگار مانا ہے، یسوع کو بے عیب مانا ہے، تو اس خادم نے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے
کہ اس وقت صلیب پر لٹکی ہوئی شکل جو یسوع کی بگڑی تھی اس ڈاکو کے لیے بادشاہ کی شکل نظر آ رہی تھی. تو جیسے اس نے پھر دیکھا تو پوری دنیا کو تو وہ کانٹوں کا تاج نظر آ رہا تھا, لیکن اس کو وہ سونے کا تاج نظر آ رہا تھا. تو اس نے فوراً سے پہچان لیا کہ ہی از کنگ. تو اس نے کہا یسوع جب اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا. تو یسوع نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اگر ہم جیسے بات کر رہے تھے نجات کے حوالے سے, تو یہ لفظ جو مسیح موعود ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو لفظ ہے مسیح موعود, میں اس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے اسٹڈی کر رہا تھا. موعود لفظ تو مجھے بائبل مقدس میں کہیں نہیں ملا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لفظ تثلیثی بائبل میں کہیں نہیں ہے, لیکن خدائے سلوس ہے. لیکن موعودہ لفظ ہمیں ملا ہے دوسرے کرنتھیوں میں اور افسیوں پہلے باب میں کہ موعودہ روح کی مہر تم پر لگے گی. تو لفظ موعود یا موعودہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, جو چیز آپ کو پرومس کے ساتھ مل رہی ہے. تو یسوع مسیح مسیح موعود اس لیے ہے کہ یسوع مسیح خدا کے وعدے کے مطابق دنیا میں آیا. بالکل ایسا ہی. وہ وعدہ کب کیا گیا تھا؟ جب آدم نے گناہ کیا تھا تو وہیں یسوع نے خدا نے کہا کہ میں عورت کی نسل سے بھیجوں گا جو ابلیس کے سر کو کچلے گا. اور آج جو انسان گناہ کی وجہ سے فردوس سے باہر جا رہا ہے میں اس کو واپس. اور متی میں وہ الفاظ پورے ہوتے ہیں کہ اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے, اور یہاں پر بھی بات نجات کی ہو رہی ہے. وہ اگر جا رہا ہے فردوس میں جا رہا ہے تو وہ نجات کے ساتھ جا رہا ہے, بغیر نجات کے نہیں جا رہا. اس بات کو میں اور تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع نے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو فردوس کے لیے جو انگلش ورڈ ہے وہ پیراڈائز ہے, اور پیراڈائز کے لیے جو یونانی ورڈ ہے وہ پیراڈیسو ہے, ٹھیک ہے. اور اگر ہم پرانے عہد نامہ کو, کیونکہ وہ عبرانی میں لکھا گیا, لیکن اگر ہم پرانے عہد نامہ کا یونانی میں دیکھیں نا تو وہاں عدن کے لیے لفظ بھی پیراڈیسو ہے. تو عدن, پیراڈائز, پیراڈیسو, فردوس یہ ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو یسوع مسیح نے صلیب پر یہ دوسرا کلمہ ادا کر کے کیا ایکسپلین کیا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان فردوس سے باہر ہوا. تو آج میں نے صلیب پہ قربان ہو کر دوبارہ اس کو فردوس میں داخل کر دیا ہے. ان سارے پس منظر کو بنیاد بنا کر ہم کہتے ہیں کہ اس کلمے کا جو ٹاپک ہے مسیح موعود ہے کہ وعدے کے مطابق وہاں کام ہوا ہے. اچھا, دو ڈاکو موجود ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع جو ہے مصلوب نہیں ہوئے. اکثر ہمیں یہ جو ہے جملہ سننے کو ملتا ہے, لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ دونوں ڈاکو جو ہیں رومی عدالت میں بھی ان کا کیس موجود ہے اور یہودی عدالت میں بھی موجود ہے. اور اگر یسایہ پڑھے تو وہاں پر جو باتیں پیشن گوئیوں میں کی گئی ہیں کہ وہ ڈاکوؤں کے بیچ میں, تو یہاں پر وہ منظر جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ دونوں ڈاکو جو ہیں ان کے اوپر بھی کیسز چلے, ان کو باقاعدہ سزا ہوئی, اور مسیح یسوع کو بھی یہاں پر بے شک اسے جو سزا دی جا رہی ہے وہ واجبی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پر کیسز جو ہیں اس عدالتوں کے اندر موجود ہے, کیونکہ ایک عدالت سے دوسری سے تیسری, یوں چلتے چلتے ایک جگہ پر آ کر پھر بات ہوتی ہے کہ ہاں اب اسے مصلوب کیا جائے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان ڈاکوؤں کی وجہ سے مسیح یسوع کا جو کیس ہے وہ عام واضح طور پہ انتھینٹک ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے, جو لوگ نہیں مانتے اس بات کو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو اپنی تھنکنگ بتاتا ہوں کہ اکثر لوگ صلیبی منظر پر نا دو ڈاکوؤں کا ذکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں جب بھی ذکر ہو تو میں تین ڈاکوؤں کا ذکر کرتا ہوں, کیونکہ میں ایک ڈاکو کو بھی یاد کرتا ہوں جس کو یسوع پیچھے چھوڑ گیا ہے, برابا. ویری گڈ. تو بائبل بیان کرتی ہے وہ بھی ڈاکو تھا, بالکل, اور وہ بھی سزا کے لائق تھا, ٹھیک ہے. لیکن میں اس بات کی ڈیپ میں نہیں جاؤں گا, ہمارا ٹاپک چینج ہو جائے گا. کہ پہلا تو اس نے کہا کہ میں ہر عید کے موقع پر تمہارے لیے قیدی چھوڑ دیتا ہوں. تو برابا تو پہلے ہی تھا, ٹھیک ہے, لیکن یسوع مسیح بھی آن دا اسپاٹ آ گیا, راتوں رات عدالت لگائی گئی, یسوع مسیح کے اوپر بھی کیس لگایا گیا کہ جس نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا ہے, یہ اپنے آپ کو کیسر سے بڑا بادشاہ بیان کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یسوع مسیح کو بھی سزائے موت دینے کا انہوں نے آرڈر دے دیا. تو میں کتاب کو پڑھ رہا تھا, اس کتاب کے اندر لکھا تھا روم کا یہ لو تھا کہ جب کسی مجرم کو صلیب دینی ہوتی تھی نا تو یہ قانون تھا کہ وہ صلیب جو ہے مجرم خود بناتا تھا. تو یسوع مسیح نے جو صلیب یوز کی یا جس صلیب پہ یسوع کو لٹکایا گیا وہ برابا نے اپنے لیے یوز کی تھی, ٹھیک ہے. تو اس وقت ترازو میں دو لوگ تھے, برابا اور یسوع. تو برابا ہبرو نیم ہے, اور اس ورڈ کی ہم جائیں مطلب معنوں میں جائیں تو برابا کے نام کا مطلب بنتا ہے, برابا کا مطلب ہے آدمی کا بیٹا, اور یسوع ہے خدا کا بیٹا. تو ترازو میں دو لوگ تھے, خدا کا بیٹا اور
आदमी का बेटा। तो वहाँ हमें ये तालीम मिलती है कि खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया है और आदमी के बेटे को छोड़ दिया। यानी कि खुदा का बेटा आदमी के बेटे की सलीब लेकर कुर्बान हुआ है ताकि आदमी का बेटा उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए। तो कहने का मतलब है कि यीशु मसीह ने बराबा को भी बचाया। और एक हिस्टोरिकल किताब मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि बराबा भी सलीब के नीचे चला गया था और बराबा ने जाके यीशु को कहा और तू जो कि मसीह माने ना माने, मैं मान गया हूँ कि मेरे लिए तो मसीह है, अगर तू ना आता तो आज तेरी जगह यहाँ मैं होता। ठीक है, तो बराबा का भी हमें हिस्ट्री में जिक्र मिलता है। आज भी इसराइल और रोम की हिस्ट्री में लिखा है कि वो बागी था, वो बगावत करता था। ठीक है, उसका भी नाम हमें हिस्ट्री में मिलता है। और ये जो डाकू यीशु के साथ है, इनका भी नाम हमें हिस्ट्री में मिलता है। ये भी बगावत करने वाले थे। और इल्मुल अलाहियात के मुताबिक हम अगर यसाया नबी का सहीफा पढ़े तो वहाँ लिखा है कि उसका शुमार बदकारों में किया जाना था। तो लिखा है कि यीशु मसीह को डाकुओं के बीच में मसलूब किया गया। और यसाया नबी की किताब में यह भी लिखा है कि उसका शुमार अमीरों में भी किया जाएगा। जब वो मरेगा और यूसुफ और मत्तिया की कब्र में रखा जाना था तो फिर यीशु का शुमार अमीरों में ना था। तो उन डाकुओं के नाम भी हैं हिस्ट्री में। यहाँ हमें इशारा दिया जा रहा है एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आकर मैं चाहूँगा कि ज़रूर है कि हम इनके नाम जो है वो भी यहाँ बयान करें ताकि जो लोग नहीं जानते वो जाने कि इन दोनों डाकुओं के जो नाम जो थे वो क्या थे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर हम अपने प्रोग्राम को यहीं से शुरू करेंगे जहाँ से सिलसिला मुनक़ता होता है। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। हम बात कर रहे हैं आज दूसरे कलमा की कलमा निजात का। हम ब्रेक में जाने से पहले भाई साहब बात कर रहे थे कि दोनों डाकुओं का अगर केसेस मौजूद हैं तो ज़ाहिर सी बात है नाम भी मौजूद होंगे। किसी के नाम के ऊपर तो केस चलेगा। तो मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि किसी पुराने नुस्खे में, किसी किताब में, हिस्ट्री में कहीं इनका नाम मौजूद है? किस किताब में मौजूद है और इनके नाम क्या हैं? भाई साहब, पुराने वक्तों में ना हिस्ट्री लिखी जाती थी, तारीख लिखी जाती थी। आजकल के दौर में ना डिजिटल दौर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर आ गया, तो आजकल के दौर में ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन आजकल की जो हिस्ट्री है ना वो मीडिया में सेव हो रही है। अब जैसे आज जो डेट है, जो महीना है, मार्च का महीना है और 2023 है, तो अगर मैं 5-6 साल पहले की हिस्ट्री मालूम मुझे करनी हो तो मैं किसी भी न्यूज़ चैनल वाले के पास चला जाऊंगा, मुझे आज से 3 साल पुरानी इसी दिन इसकी हेडलाइन दिखा दी तो मुझे सर्वर से निकाल के दिखा देंगे। तो आजकल के दौर में ऐसे हिस्ट्री जो है ना तारीख सेफ हो रही है। लेकिन पुराने वक्तों में तारीख दान होते थे, लिखने वाले। एक मशहूर तारीख दान है जिसका नाम यूसेबियस, जिसे उर्दू में यूसिफस कहते हैं ना, तो उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और ये डाकुओं के जो नाम है ये भी हमें हिस्ट्री में मिलते हैं कि एक यूनानी नुस्खा है कोडेक्स रेडिगोरस, ये एक नुस्खा है, इसमें भी हमें 2 डाकुओं के नाम मिलते हैं। और उसके अलावा भी कुछ हिस्टोरिकल किताबें हैं जिनमें हमें डाकुओं के नाम मिलते हैं, जिसमें एक डाकू का नाम बताया जाता है मेगातरस, यानी कि जैसे हमारा उर्दू का लफ्ज़ है ना पतरस, तो उसी हिसाब में मेगातरस। और एक का नाम है योवादास, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जोवादास, उर्दू में पढ़ेंगे योवादास। तो ये 2 डाकू थे जो यीशु मसीह के साथ मसलूब थे। और इन दोनों के नाम हिस्ट्री में होना इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह वाकई सलीब पे मसलूब हुए। वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि लोगों का ये कहना है कि वो मसलूब नहीं हुए, लेकिन इन दोनों डाकुओं की मसलूबियत इस चीज़ को, जैसे वो छुपा रहे थे कि मसीह यीशु मसलूब नहीं हुआ, इन दोनों डाकुओं की तारीख, इनके नाम, इनका वहाँ मौजूद होना इस चीज़ को साबित करता है कि मसीह यीशु जो है वो मसलूब हुए हैं। अगर हम इस बात को देखें कि जो सज़ा यीशु को दी गई है, उस सज़ा का जो अगर हम अहद अतीक पर जाकर देखें तो अहद अतीक में हमें इस सज़ा के बारे में या इस मसलूबियत होने के बारे में कहाँ और किस किस जगह पर शवाहिद मिलते हैं कि ऐसा होगा। बाइबल मुकद्दस में हम जब शरीयत का मुताला करते हैं तो वहाँ लिखा है जो लकड़ी पे लटकाया जाता है वो लानती है। ठीक है, तो यीशु मसीह ने ये सलीबी मौत लेनी थी। ठीक है, और हर शख्स इस दुनिया में पैदा होता है जीने के लिए, लेकिन यीशु वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी है जो मरने के लिए पैदा हुआ। उसी वक्त मजूसियों ने कहा कि दुख उठाकर खून बहाकर होगा मसीह कुर्बान। ठीक है, और उसके अलावा हम यसाया नबी की किताब में पढ़ते हैं कि उसके मार खाने से हम शिफा पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह का, जो मैं कुछ दिन पहले भी किसी से बातचीत हो रही थी कि यीशु मसीह ने सलीबी मौत ही का रास्ता क्यों लिया। यीशु अपने आप को संसार करवा कर भी कफ़ारा अदा कर सकता था, या यीशु मसीह अपने आप को तलवार से भी शहीद करवा कर कफ़ारा अदा कर सकता था। लेकिन एक सलीबी तस्वीर क्यों खींची जानी थी कि यीशु मसीह को एक लकड़ी पे लटकाया जाना था और यीशु मसीह के हाथों पैरों को कीलों से जड़ा जाना था और पूरा यीशु मसीह को हैंग क्यों किया जाना था ना।
تو یہ ایک سوال آتا ہے ہمارے ذہن میں کہ کوئی اور رستہ کیوں، تلوار سے یسوع مسیح کو شہید کیا جاتا، کفارہ دینے کے لیے سنسار کیا جاتا، یا اور بھی مختلف طریقے ہیں جان لینے کے. لیکن ہم جب شریعت کی کتاب پڑھتے ہیں تو یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یسوع مسیح صلیب پہ قربان ہو رہے تھے بطور انسان، لیکن اس سے بڑھ کر بطور برا. اور فسح کا دن تھا، آپ کو پتہ ہے عید فسح کا دن تھا، ٹھیک ہے. چوتھے کلمے میں اس چیز کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں ابھی اس پہ نہیں جاؤں گا، ٹاپک چینج ہو جائے گا. تو فسح کا دن تھا وہ، اور فسح کے برے کو جب قربان کیا جاتا تھا تو یہ یہودیوں میں روایت تھی کلام کے مطابق کہ فسح کے برے کے بھی ہاتھوں پیروں کو، چاروں پیروں کو باندھا دیا جاتا تھا. تو یسوع مسیح صلیب پر فسح کے برے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے صلیب پر قربان ہو رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے دوپہر 3 بجے کے وقت پہلا برا سردار کاہن ذبح کرتا تھا، قربان کرتا تھا، تو ٹھیک اسی وقت یسوع نے بلند آواز سے چلا کر اپنی جان دی اور بطور برا صلیب پر اپنی جان دی. انسان کا گناہ، نافرمانی اس کی، اور مسیح یسوع کو شروع میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہوگا. اس لفظ کو آج اگر ہم نجات کے لفظ کو دیکھیں تو ہمیں ایک شمعون شخص ملتا ہے جو کہ نجات کے لیے اس کا منتظر تھا. آج میں اور آپ کئی سالوں سے آپ کی زندگی میں میرا خیال ہے کم و بیش 35-40 یہ روزوں کے ایام آ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، 30 آ چکے ہیں، ٹھیک ہے. میرے پاس تقریباً کوئی اگر دیکھوں تو 58-59 کے قریب آ چکے ہیں. تو یہ لفظ جو نجات ہے، کیا ہم نے اس کو ویسے لیا ہے جیسے شمعون لیتا ہے کہ وہ منتظر ہے اور اپنی نجات کو اپنے گود میں لیتا ہے؟ آج 2023 کا جو روزے ہیں، 2023 کا جو گڈ فرائیڈے ہے آنے والا ہے، اس دن کے لیے میں نے اور آپ نے یا اور جو کلیسیا ہے، کیا انہوں نے ویسی تیاری کی ہے جیسی شمعون نے تیاری کی تھی نجات کے تعلق سے، کامل نجات کے تعلق سے؟ یہ ذکر آپ جو کیا ہے شمعون کا، ہمیں لوکا کی انجیل اس کے پہلے ابواب میں، یعنی کہ شروع کے ابواب میں یہ ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح پیدا ہو چکا ہے اور یسوع مسیح بچہ تھا اس وقت، ٹھیک ہے. 8 دن کا تھا، ختنہ کیا گیا، ہیکل میں پیش کیا جانا تھا، نام رکھا جانا تھا، ٹھیک ہے. تو یسوع مسیح مقدسہ مریم اور مقدس یوسف ہیکل میں جاتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے روح القدس کی ہدایت سے، بغیر کسی کے کہے ہوئے کہ روح القدس کی گائیڈنس سے وہ شخص آیا، اس کا نام شمعون تھا. کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ تھا کہ جب تک وہ مسیح کو نہ دیکھ لے موت کو نہیں دیکھے گا، مرے گا نہیں وہ، ٹھیک ہے. اس نے یسوع مسیح کو دیکھ کر مرنا تھا. تو جیسے اس نے یسوع مسیح کو اپنے ہاتھوں میں لیا، یسوع مسیح اس وقت بچہ تھا، تو اس نے کہا کہ آج میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. اگر ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں یسوع مسیح یہودیوں کو کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا بھی مجھے دیکھنے کے مشتاق تھے، اور وہاں وہ ابراہیم کا بھی نام لیتا ہے یسوع مسیح کہ ابراہیم بھی، جو تمہارا باپ ابراہیم ہے، وہ بھی مجھے دیکھنے کا مشتاق تھا. تو جو شمعون تھا وہ نجات کا منتظر تھا، لیکن شمعون سے پہلے بھی پرانے عہد نامہ کے جو نیک لوگ گزرے ہیں خدا پرست، وہ بھی نجات کے منتظر تھے. اب ان کی نجات کی جو خواہش تھی وہ خواہش پوری کرنے کے لیے یسوع 3 دن کے لیے عالم ارواح میں رہے. یسوع مسیح مرنے کے بعد عالم ارواح میں گئے. اب عالم ارواح میں جا کر پطرس کے خط میں لکھا کہ یسوع نے وہاں منادی کی. کیا منادی کی؟ وہاں یسوع مسیح نے جا کے آدم کے دور کے لوگوں کے ساتھ، نوح کے دور کے لوگوں کے ساتھ، ابراہیم کے دور کے لوگوں کے ساتھ، موسیٰ کے دور کے لوگوں کے ساتھ، داؤد، سلیمان، یسایہ، یرمیہ، حزقیل، یعنی کہ جس ادوار میں جو لوگ آئے اور جو راست باز تھے، خدا کی نجات کے منتظر تھے کہ مسیح آئے گا. یسایہ منتظر تھا، اس نے لکھا لیکن یسوع کو دیکھا ہی نہیں. ایک رائٹر نے کہا کہ یسایہ جب لکھ رہا تھا کہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں گے، دیکھو ایک واری حاملہ ہوگی، ایک رائٹر نے کہا یسایہ رونا شروع ہو گیا، اور خدا نے کہا یسایہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو یسایہ نے خدا کو کہا کہ خدا تو مجھ سے لکھوا تو رہا ہے لیکن میں نے دیکھنا ہی نہیں، میں نے تو یہ لکھ کر مر جانا ہے، لیکن یہ تو میرے مرنے کے بعد بھی 7-8 صدیوں بعد تیرا بیٹا دنیا میں آئے گا. تو کہنے کا مطلب ہے جیسے یسایہ کی فیلنگ تھی، دانیل کی بھی فیلنگ تھی، تو یسوع مسیح وہ سب نجات کے منتظر تھے. تو یسوع مسیح عالم ارواح میں گیا اور یسوع نے ان کی بھی خواہش کو پورا کیا. نہ صرف ان کی خواہش کو پورا کیا بلکہ جو اس وقت بدی میں مر گئے تھے ان کو جا کے بھی منادی کی کہ جس کا ذکر تم نے یسایہ، یرمیہ، حزقیل سے سنا تھا کہ مسیح آئے گا، کفارہ دے گا، وہ میں ہوں. تو بائبل بیان کرتی ہے وہاں بھی جس نے یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کیا، یسوع ان سب کی روحوں کو نکال کر فردوس میں لے گیا. تو ہمیں بھی ایک بطور مسیح ہوتے ہوئے ہر وقت اپنی نجات کا منتظر ہونا چاہیے. گو کہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نجات پا چکے ہیں، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع نے کہا ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے اور وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے. تو ہمیں بھی ہمارا کام ہے کہ ہر 24 آور ہمیں شمعون کی طرح پریپیئر ہونا چاہیے کہ آج ہی یسوع مسیح آ جائے اور ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائیں. ہم بات کر رہے ہیں نجات کے حوالے سے. ایک شخص
نافرمانی کرتا ہے باغ عدن میں، اور دوسرا اور وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم ایک ایسا شخص جو بدی میں ہے، زندگی ہی بدی میں گزر رہی ہے، یسوع اسے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لفظ آتا ہے آمین۔ اگر وہ جملے میں پہلے آ جائے تو اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جو لفظ ہم سچ کہتے ہیں، یسوع نے کہا سچ، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب ہم لفظ سچ کی بات کرتے ہیں تو یسوع نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یہ سچ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس معنی میں ہوا ہے؟ اگر ہم اس کو یونانی متن میں دیکھیں، ہم جب اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں یا مکاشفہ کی کتاب کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ایک لفظ بار بار ہمیں جملہ ملتا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے۔ متی کی جملے میں ملتا ہے اور مکاشفہ کی کتاب میں بار ملتا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ تو یہ جملہ جس کے کان ہو وہ سنے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ہر کسی کو کہی جا رہی ہے، سب کے لیے یہ بات ہے اور یہ ضروری ہے، اور اس بات کا تعلق آپ کی نجات سے ہے۔ اگر آپ اس تعلیم کو نہیں مانو گے جس کے کان ہو وہ سنیں تو پھر آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگے۔ تو یسوع مسیح نے بھی، اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل میں، اپنی ہر بات سے پہلے یسوع مسیح ایک جملہ کہتا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یسوع نے کہا تجھ سے میں سچ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ 100% بات ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یہ بات پکی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو سچ ایک ایسی چیز ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی اسے۔ ہم بات کر رہے ہیں عدن میں جانے کی۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یسوع نے جب اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو ہم عدن کو دیکھ رہے ہیں، اس عدن کو جو آدم کی میراث تھی، آدم کی کو خدا نے اس جگہ کی کو میراث کے طور پہ دیا، نافرمانی کی وجہ سے نکالا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میراث کو دوبارہ یسوع بنی نوع انسان کو دے رہا ہے، آدم کو واپس دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا؟ اس جو جملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بائبل مقدس میں ہم جب پڑھتے ہیں عبرانیوں کا خط، تو وہاں لکھا ہے کہ زمینی چیزیں آسمانی چیزوں کا نمونہ ہے، عکس ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیکل بنائی گئی زمین پر وہ آسمانی ہیکل کی نقل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خدا نے جو باغ عدن اس زمین پر بنایا تھا وہ آسمانی عدن کا نمونہ تھا۔ یسوع مسیح نے کہا نا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، وہ فردوس ہے جو ان دا ہیون ہے، ٹھیک ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکو کی بھی موت ہوئی، کیونکہ جب 3 بج گئے تھے، یسوع مسیح کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو لکھا ہے سپاہیوں نے کہا کہ مجرموں کی ٹانگیں توڑ دی جائیں تاکہ ابھی کوئی زندہ نہ۔ تو لکھا انہوں نے دونوں ڈاکوؤں کی ٹانگیں توڑ دی، اس سے ان کی موت ہو گئی۔ لیکن جب یسوع مسیح کے پاس آئے تو یسوع مسیح اس وقت مر چکے تھے، ڈیتھ ہو چکی تھی، تو انہوں نے پھر نزا مارا اور تصدیق کی، تو واقعی پتہ چلا کہ یسوع مسیح مر چکے ہیں۔ تو یعنی کہ یسوع مسیح کی اور دونوں ڈاکوؤں کی صلیب پر ڈیتھ ہوئی، تو ان کی روحیں یسوع مسیح کے ساتھ گئیں۔ لیکن جس نے یسوع کو ایکسیپٹ کیا اس کو یسوع فردوس میں چھوڑ دیا۔ اب ایک یہ بھی بات بہت لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، خود 3 دن سے عالم رواچے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان باتوں پر ہم جتنا بھی اسٹڈی کریں گے نا، رات ختم ہو جائے گی، اگر جنریٹر چل رہا ہے تو پٹرول ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب ہمیں بڑھتی جائے گا۔ لیکن سادہ سی اگر ہم الوہیت کی بات کریں تو یسوع مسیح اومنی پریزنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے نا۔ ایک بڑی اچھی ہے کہ یہودی ربی نے ایک بات کہی تھی کہ یائر کی بیٹی کے حوالے سے، کہ جب یسوع نے یائر کی بیٹی کو زندہ کر دیا تو یائر کی بیٹی جب زندہ ہو گئی تو دور دور سے لوگ یائر کی بیٹی کو دیکھنے آتے تھے، اور اس وقت کے جو سمجھدار تھے اور جو عقل مند تھے، حکمت مند تھے، وہ بھی آتے تھے یائر کی بیٹی کو دیکھنے، کہ طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے اس بیٹی کو کہا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن یہ تو زندہ ہو گئی ہے۔ تو لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ بیٹی تو کیسے زندہ ہوئی؟ تو سب کہتے جی اس کو یسوع نے زندہ کیا۔ تو لوگ اس بیٹی سے پوچھتے تھے، یائر کی بیٹی سے، کہ جب تو مری ہوئی تھی تو نے موت میں 5-6 گھنٹے گزارے ہیں، تو تو نے موت میں کیا دیکھا؟ تو وہ کہتی تھی میں نے کچھ نہیں دیکھا، جب مری ہوئی تھی تو یہی یسوع سامنے تھا، جب آنکھیں کھولی ہیں تو یہی یسوع سامنے ہے۔ تو یعنی کہ یسوع مسیح ہمارا جو ہے نا وہ اومنی پریزنٹ ہے۔ مکاشفے کی کتاب میں لکھا، اس نے کہا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یسوع مسیح کے اختیار میں ہے، صلیب پر کفارہ یسوع نے دے دیا۔ جیسے ہی یسوع نے صلیب پر کفارہ دینا تھا، فردوس کھل جانا تھا،
ٹھیک ہے. یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی, ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. ہیکل کے پردے کے پھٹنے کا سائن یہ تھا کہ وہ جو پہرا آدم کے گناہ کی وجہ سے خدا کی حضوری میں لگا تھا, عدن کا لفظی مطلب ہے خدا کی حضوری, کہ وہ پہرا جو آدم کے گناہ کی وجہ سے لگا تھا, یسوع کے صلیب پر قربان ہونے سے وہ پہرا ہٹ چکا ہے. تو جس وقت ہیکل کا پردہ پھٹا, میرا ایمان ہے کہ اس وقت فردوس آسمان میں کھل گیا ہوگا. یسوع مسیح اس ڈاکو کو فردوس میں چھوڑ کے آ گیا ہوگا اپنے کہنے کے مطابق کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, اور یہاں یسوع مسیح اس کو فردوس میں ساتھ لے کر گیا ہوگا, ساتھ کیا پتہ اپنا اسسٹنٹ بنا کے عالم ارواح میں بھی لے گیا, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح جو ہے خدا کی الوہیت کا مبدا ہے, خدا کی خلقت کا مبدا ہے, اور وہ اومنی پریزنٹ ہے. اور یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک ہے, اور وہ علم الغیب کا بھی مالک ہے. یسوع مسیح کی جو قدرت ہے, یسوع مسیح کی جو طاقت ہے, وہ سب سے بالا تر ہے. سر یہاں لیں گے چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد آ کر دوبارہ اس سلسلے کو شروع کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس.